لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبنبيه ونجيبه وحبيبه وحافظ سره ومبلغ رسالته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين قال الله تبارك وتعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلى الله عليه وسلم ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومواليهم ومحبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتاب محكم وقوله الأحسن وقوله الحق وهو أصدق الصادقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العلي العظيم بلند ترین صلوات بھیجے محمد وآلہ صلی اللہ محمد وآلہ سنی شیعہ بزرگان جو دوستو احباب اس محفل نورانی جو امیر المومنین کی ولایت کے اعلان کے سلسلے میں یعنی عید سعید غدیر کے پرمسرت موقع پر اس محفل نورانی کا انعقاد کیا گیا اور اس میں شامل شرکاء ان سب کے لیے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما خداوند قدوس تمام مسلمانان عالم کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے ایک دوسرے کو برداشت کرنے ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما ہمارے اندر جو مسلمانوں کے اندر نفرتیں ہیں قدورتیں ہیں ان کا خاتمہ فرما محبتوں کو ایجاد فرما یہ جو گروہی اور فروہی اختلافات میں ہم گر کر ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس دشمنی کو محبت میں بدل دے خداوند قدوس تمام مسلمانوں کو حماقتوں سے بچائے اور عقل مندی اور دانشمندی کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرما خداوند قدوس ہمارے ملک کی حفاظت فرما خداوند متعال مملکت ایران کی حفاظت فرما عالم کفر و نفاق و شرک کو ذلیل و خوار و برباد فرما اور بالخصوص شرپسند عناصر سازشی عناصر اور دہشت گردوں کو ان کے مکروہ عزائم میں ناکام فرما خداوند متعال نجات دہندہ بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما ان دعاؤں کی قبولیت کے بلکہ میرے برادر محترم جناب حجت الاسلام مولانا سید ابرار حسین نقوی دام ظلہ العالی نے جو خوبصورت نورانی محفل کا یہ اہتمام کیا ہے ان کو خدا جزائے خیر عطا سید شاہد علی نقوی سید اسرار حسین نقوی سید ابرار حسین نقوی اور سید میسم عباس نقوی دیگر نقوی خاندان کے جتنے افراد ہیں ان سب کو خداوند متعال حفظ و امان میں رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے بالخصوص برادر محترم مولانا نقوی صاحب کی والدہ مریض ہیں ان کو صحت کامل و عاجل عطا فرمائے ان دعاؤں کی بلندی کے لیے بارگاہ خداوندی میں استجابت دعا کے لیے بلند ترین صلوات بھیجے محمد وآلہ صلی اللہ محمد مومنین اکرام گزارش یہ ہے کہ 25 منٹ وقت ہے اور 25 منٹ مجھ سے پہلے بڑے فاضل حضرات جناب مولانا محمد رضا جعفری صاحب دامت ذلہ مولانا علی عمران شیرازی اس طرح دیگر نعت خواں حضرات ذاکرین نے خطاب کیا موسم کی صورتحال آپ کے سامنے اور غدیر سے اس موسم کی مناسبت کو نظر آتی ہے ہاں جی کہ موسم چونکہ محفل نورانی ہے اور موسم بھی بڑا نورانی ہو گیا اور بڑا پاکیزہ موسم ہو گیا یعنی وہ اب گھبراہٹ جو غدیر والے دن گھبراہٹ تھی آج وہ گھبراہٹ نہیں ہے آپ تھوڑی توجہ فرمائیں گے یعنی آج موسم بڑا یعنی اس سے محظوظ ہوا جا سکتا ہے یعنی بڑا لطف والا موسم ہے بڑا پاکیزہ موسم ہے اب میں چاہوں گا کہ ایک جملہ بھی ضائع نہ کروں جو آیہ مجیدہ میں نے پڑھی ہے ضرور بالضرور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم نعمت کے بارے میں آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا
میں اس مقتدہ میرے جناب انتہائی بزرگ اور محترم جناب مولانا محمد رزاق صاحب دامت ظلہ نے اسی نعمت کے حوالے سے میں نے تقریر کے آخری الفاظ ان کے سنے اور بہت محظوظ ہوا، بہت اچھی تقریر کی ہے۔ میں بھی اس کے ذیل میں چند گزارشات، اور وہ بھی اپنے خیال کے نہاں خانے سے نہیں بلکہ قرآن اور سنت کے بیر ذخائر سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یعنی قرآن و سنت سے۔ یعنی اس منبر پر بیٹھ کر نہ کسی کے خیال، نہ کسی کا خواب، اور نہ ہی کسی کی کوئی حیثیت ہے۔ اس منبر پر بیٹھ کر بندہ بات وہی کرے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے یا چودہ کا فرمان کہتا ہے، اور اس بات کی حمیت ہے، وگرنہ کسی کا قول کوئی بڑا ہو، مجتہد ہو، مفتی ہو، ملا ہو، قاری ہو، خطیب ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کی حیثیت اس وقت تک ہے جب اس کی لبوں سے قرآن اور تفسیر قرآن نکلے، یعنی نبی صادق کا قول اور ان کا فرمان نکلے۔ یہ آیہ مجیدہ جب ظاہر ہے اس کی تلاوت کی گئی تو ظاہر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پوچھتے تھے رسول اللہ سے، یعنی پیغمبر معلم تھے اور صحابہ کرام اس جماعت کے اور اس کلاس کے شاگرد تھے، یعنی وہ استاد تھے، صحابہ کرام شاگرد تھے، طالب علم تھے۔ اور طالب علم، لائق طالب علم وہ ہوتا ہے کہ جو استاد بات کرے اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس سے پوچھ لے، وہ پوچھ رہے۔ صحابہ کرام کی یہ عادت تھی، ان کا یہ وجہ، اور بڑی اچھی بات تھی صحابہ کرام کی، جب بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو کہا یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کا بڑا جدید دور آ کے ہم اردو ترجمے پڑھ کے بھی کہتے ہیں کہ ہم قرآن سمجھ گئے ہیں۔ وہ خود عربی دان تھے، پھر بھی نہیں سمجھتے تھے، اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو اس میں جو آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ظاہر ہے وہ ایک جو بظاہر جو ایک چیز نظر آتی ہے، یعنی اس کو اگر دیکھیں اس آیہ مجیدہ کا لفظی ترجمہ انسان کریں تو وہ یہی نظر آتا ہے کہ ظاہر ہے ہمارا وجود نعمت ہے، ہماری زندگی نعمت ہے، ہماری سانسوں کی رفت و آمد نعمت ہے، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نعمت ہے، اور سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک خداوند متعال نے، اور حتیٰ کہ کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اے انسان میں نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر تو ان کو شمار کرنا چاہے تو تو شمار نہیں کر سکتا۔ یہ نعمت اگر کوئی چھن جائے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ آنکھ کتنی نعمت ہے، اگر کان کی سماعت سے انسان محروم ہو جائے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سماعت یعنی کان یہ کتنی عظیم نعمت ہے، زبان کتنی عظیم نعمت ہے۔ جس کے پاس نہیں ہے اس سے پوچھو کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ اے انسان تجھے اتنی نعمتیں میں نے دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، اگر تو شمار کرنا چاہے تو تو شمار نہیں کر سکتا۔ خداوند متعال نے انسان کے وجود کو نعمتوں سے بھر دیا ہے۔ اچھا پھر وجود تو تھا، اس کا وجود خود نعمت ہے، اور وجود کے اندر نعمتوں کا ایک ایسا طویل سلسلہ ہے، باوجود اس کے ٹیکنالوجی اور ایسی علم اور ان کی شاخیں ان کے وہ سامنے آ چکی ہیں کہ کوئی چیز کوئی گوشہ چھپا ہوا نہیں رہ گیا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ابھی کچھ ایسے اس وجود کے حقائق ہیں نہ جہاں سائنس پہنچی ہے نہ آپ کے جدید علم پہنچتا ہے۔ وہ خداوند متعال نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں، خداوند متعال نے انسان کے وجود کے اندر، بہت جلدی کے ساتھ میں سفر کر رہا ہوں، یہ انسان کا وجود نعمت، اس کے اندر نعمتوں کا اتنا ایک انبار خداوند متعال نے لگایا ہے۔ ارے دنیا کی نعمتوں کو چھوڑو، آسمان کو چھوڑو، زمین کو چھوڑو، سمندروں کو چھوڑو، چرند کو چھوڑو، پرند کو چھوڑو، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں جو بنی نوع انسان کے لیے خداوند متعال نے بنائی ہیں، تو اپنے وجود کی نعمتوں کو نہیں گن سکتا کہ خداوند متعال نے تیری وجود کے اندر کتنی نعمت۔ اسی لیے تو مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے کلام موجز نظام میں فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوں اس انسان کی خلقت پر جو اللہ نے اس کو خلق کیا ہے، دیکھتا چربی سے ہے، سنتا ہڈی سے ہے، اور بولتا گوشت کے لوتھڑے سے ہے۔ یعنی امیر المومنین نے اس طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ انسان خداوند متعال نے کس طریقے سے، یعنی چربی سے کیسے دیکھا جا سکتا ہے، ایک سوراخ اور ہڈی اس سے کیسے سنا جا سکتا ہے، ایک گوشت کے لوتھڑے سے کیسے بولا جاتا ہے، یہ خداوند متعال نے کس طرح یہ نعمتوں سے انسان کے وجود کو بھر دیا ہے۔ اچھا پھر خداوند متعال نے یہ تھی تو انسان کے وجود کے متعلق، اور کچھ ظاہری نعمتیں رکھی جن کا تعلق لباس کے ساتھ ہے۔ بھئی خوبصورت لباس بھی نعمت ہے، اگر جس کے پاس نہ ہو، خوبصورت کو چھوڑیں، کوئی عام سا لباس جو بالکل لباس ہی نہ ہو، اس سے پوچھیں کہ
لباس نعمت الہی ہے یا نہیں؟ اور پھر کچھ چیزیں کھانے پینے کی ایسی ہیں کہ انواع اقسام کی انسان اپنے ہاتھوں کی چیرہ دستیوں سے انواع اقسام کی نعمتوں کے مزے لوٹتا ہے، لیکن اپنے خالق کو بھول جاتا ہے۔ دسترخوان پر بیٹھ کر اس کی نعمتوں کے مزے اڑاتا ہے اور باہر جا کے کہتا ہے میں فلسفی ہوں، مجھے خدا سمجھ نہیں آیا۔ باہر جا کے بیت کھا اس کا رہا ہے، وجود تجھے اس نے عطا کیا ہے، اور تجھے ذہن تجھے خالق نے عطا کیا ہے۔ اس کی نعمتیں کھا کر پھر تو کہہ رہا ہے کہ خدا مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ انسان ہے، خالق کریم ہے، خالق سخی ہے۔ خالق نے انسان کو نعمتیں عطا، کچھ کا تعلق کھانے کے ساتھ، کچھ کا تعلق پہننے کے ساتھ، کچھ کا انسان کے وجود کے ساتھ تعلق۔ پہلا جو سوال ابھرتا ہے وہ یہی ہوگا کہ ہو سکتا ہے ہم میدان معاشر میں جائیں گے تو ہم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے کھانا کتنا کھایا ہے، تم نے لباس کیسا پہنا ہے، اور پھر تم نے کتنی اور پھر مولوی صاحبان بھی جذبات میں آ کے جمعہ کو خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کھایا کم کرو چونکہ اس کا حساب دینا پڑے گا، کھایا کم کرو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ میرے محترم دوستو، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ بات اگر آپ سمجھیں کہ خدا ہے کریم، یہ تو کوئی عام بندہ بھی کریم کسی کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر اس کو کھانا کھلا کر کبھی نہیں جتاتا۔ مثلا چتر پڑی کا کوئی مومن یا بندہ یا کوئی سنی شیعہ برادر مجھے اپنے دسترخوان پہ چائے پلائے اور کل شہر میں یہ کہے کہ مولانا صاحب یاد ہے آپ میرے گھر آئے تھے، میں نے آپ کو چائے پلائی تھی، اور بات کا تذکرہ کرے گا، لیکن یہ نہیں، یہ چونکہ کرم کے خلاف ہے، کریمی کے خلاف ہے کہ کسی کو دسترخوان پر کھلا کر پھر اس سے کو جتانا۔ تو بھائی جب تو نہیں جتا سکتا تو خالق کھلا کے کیوں جتائے گا؟ تو مولوی ہاں وہ خالق کیوں جتائے گا؟ تو عام تاثر یہ مولوی صاحب دیتے ہیں، اور پھر اس کو ایک مولا علی کے ملنگ نے اس مسئلے کو حل کیا ہے۔ مولا علی کا ایک دیوانہ تھا بہلول، اس سے کسی نے پوچھا کہ سونا کتنا چاہیے، کھانا کتنا چاہیے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا کھانا۔ اب لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ بہت کھاتا ہے، شادی میں، بیاہ میں، ختم میں لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھنا نہیں چاہیے، کھانا کھاتے ہوئے اپنی پلیٹ میں دیکھیں، دوسری کی طرف نہ دیکھیں۔ کہتے ہیں جی فلاں بڑا کھا رہا تھا، بھئی کھائے گا اتنا ہی جتنا اس کا پیٹ ہے، بس کھانے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، باطل ہے یا سچ ہے۔ بس کھانے سے، پہننے سے پہلے۔ اللہ کبھی زینت سے معنی نہیں کرتا، خداوند متعال کھانے سے معنی نہیں کرتا۔ جتنا کھا سکتے ہو، جتنا برداشت کر سکتے ہو کھاؤ، اور جو پہن سکتے ہو اگر حضرت کے حلال دیا تو پہنو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اچھے سے اچھا لباس پہنو، اچھا سے اچھا گھر بناؤ، اچھا گھر، بڑا گھر، یہ بھی نعمت الہی ہے۔ لیکن رشتہ داروں کو ساڑنے اور جلانے کے لیے نہیں، رشتہ داروں کی خدمت کرنے کے لیے بڑا گھر بناؤ، قطع رحمی کے لیے نہیں، صلہ رحمی کے لیے بڑا گھر بناؤ، پھر وہی بڑا گھر نعمت الہی بن جاتا ہے، بلکہ جنت میں وہ ایک گھر بن جاتا ہے جو رشتہ داروں کو جلانے کے لیے نہ ہو بلکہ رشتہ داروں کی دعوت کرنے کے لیے ہو، رشتہ داروں کو ملانے کے لیے ہو۔ یہ ہر چیز، اچھا لباس نعمت الہی، اچھا کھانا نعمت الہی، بڑا گھر نعمت الہی، بڑا قبیلہ نعمت الہی، اپنے آپ کو سنوارنا، یہ ساری چیزیں نعمت الہی ہیں۔ توجہ کریں گے، لیکن یہ جو کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ جب پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ بچائیں، یہ آٹا، چاول، چینی، دال، اس کا سوال ہوگا۔ پیغمبر نے کہا کیا کرتے ہو میرے صحابہ کرام، یہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اس وقت سوال ہوگا نعمت ولایت علی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور اس میں کوئی سنی شیعہ کی تفریق نہیں ہے، تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت والے دن جب روزہ پاس، نماز پاس، ہر چیز کا حساب ہو گیا، آخر میں ایک منادی ندا کرے گا اب ان کو روکو، ابھی ان سے ایک سوال کرنا باقی ہے۔ یا رسول اللہ سارے اے پروردگار سب سوال ہو چکے، اب کون سا سوال ہے جو باقی رہ گیا ہے؟ تو اس وقت آواز قدرت آئے گی کہ اب ان سے ولایت علی کے بارے میں پوچھو کہ آیا تم ولایت علی کا اقرار کرتے تھے، مولا کی مولائیت کا تم اقرار کرتے تھے یا نہیں؟ نعرہ حیدری، محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ نعرہ لگا رہے ہیں، لگائیں نعرہ، آپ لگانا چاہتے تھے، آپ رک گئے، لگائیں نعرہ۔ یا علی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، یعنی کوئی چیز بھی فی ذات ہی
बुरी नहीं है, हम इंसान उसको बुरा बनाते। कभी कहते हैं ज़माना बुरा है, कभी कहते हैं फलां बुरा है। हम खुद इन चीज़ों को, बड़ा घर बनाना, अच्छा लिबास पहनना और ये सारी चीज़ें हम इनको खुद बुरा बनाते हैं। वरना कोई शय खुदा ने, जैसा कि अल्लामा इकबाल ने भी कहा है अपनी अपनी छोटी छोटी नज़मों में, हज़रत अल्लामा ने कहा कि नहीं है निकम्मी कोई चीज़ ज़माने में, कोई बुरा नहीं है कुदरत के कारखाने में। यानी बुरा चीज़ को इंसान उसको बुरा बनाता है, उसको बुरा इंसान बनाता है। ये सारी नेमतें इलाही हैं। अच्छा याद रखें, कुछ नेमतें हैं इनका ताल्लुक है मादियात के साथ। ये मादी नेमतें, खाना पीना, कपड़ा चीला, ये कबीला बरादरी, इधर मकान बड़ा, वो ये सारी, ये क्या है, इनका ताल्लुक मादियात के साथ है, इन दुनिया के साथ है मादी ने। कुछ हैं रूहानी नेमतें हैं, कुछ हैं मादी नेमतें, कुछ हैं रूहानी। मैं एक बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं, तवज्जो करेंगे सारे हजरात। मादी नेमतें इस मादी दुनिया में खत्म हो जाएंगी, याद रखना मेरे अजीजों। मादी नेमतें सारी इस मादी दुनिया में दुनिया खत्म। रूहानी नेमतें दुनिया में भी और आखिरत में भी। और रूहानी नेमतों में क्या क्या है? रिसालत भी है, रिसालत भी है, नबूवत भी है, इमामत भी है, विलायत भी है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो दुनियावी नेमतें हैं इनका ताल्लुक मादियात, कुछ ज़ाहिरी कुछ बातनी। ज़ाहिरी नेमतें ये जिनको आप देख रहे हैं, और बातनी नेमत, नेमत विलायत, नेमत रसालत, नेमत हिदायत, ये सारी चीज़ें जो हैं उनमें एक सरे फरिस्त जो नेमत है वो नेमत विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब है। अब आप कहेंगे कि यह आपने जोश खिताबत में कह दिया है कि कहाँ अमीरुल मोमिनीन की विलायत का कलमा पढ़ना और अमीरुल मोमिनीन की विलायत का इकरार करना। हो सकता है आपने अपनी तकरीर लगाने के लिए ये जुमला कह दिया हो, नहीं भाई मैंने पहले कहा है कि यहाँ मिंबर पर ना ख्वाब चलता है, ना यहाँ ख्याल चलता है, यहाँ अल्लाह का कुरान चलता है या नबी का फरमान चलता है। यहाँ पे किसी किस्म की कोई ख्याली बात नहीं की जा सकती। मैंने नेमत नहीं कहा, अल्लाह ने अपने कुरान में अली की विलायत को नेमत कहा है। खुद अल्लाह ने कुरान में, कुरान करीम में जो किताब हिदायत है उसके अंदर अमीर अल मोमिनीन की विलायत को खुद खुदावंद मुताल ने नेमत कहा है। और जब मौला ने अल्लाह के हुक्म से, बड़े मौला के हुक्म से, छोटे मौला ने अपने से छोटे मौला के सर पर, अल्लाह मौला, रसूल मौला, अली मौला, बड़े मौला ने छोटे मौला, बड़े मौला के हुक्म से छोटे मौला ने अपने से छोटे मौला के सर पर जब ताजे विलायत रखा। और ये अमामे के पेच हैं, देख लें, गिन लेंगे, 15-20 अमामे के पेच होते हैं। रसूल ने अमामा अपना पहनाया, अबा अपनी पहनाई, और ये बांध रहे थे, ये सर पे रख के भी बांधा जाता है और घुटने पे भी रख कर बांधा जाता है। पैगंबर ने ये सर पे रखा, बांध के जब आखिरी पेच पैगंबर इसका दे रहे थे तो जिब्रील आमी आए और कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। ये नहीं कहा कि नेमतें, विलायत को अल्लाह ने कहा मेरी नेमतें, नेमती, नेमती, तवज्जो करना, मेरी नेमत जो है। अब पता चला कि ये नेमतें जो खुदावंद मुताल ने किसी जगह पर भी नहीं जिताया कि ये मेरी नेमतें हैं, लेकिन नेमत विलायत को कहा है कि ये मेरी नेमत है। तवज्जो कर रहे हैं, तवज्जो करेंगे मेरे मोहतरम सामीन। मैं गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। खुदावंद मुताल ने कहा आज मैंने दीन को मुकम्मल किया है, आज मैंने नेमतों को तमाम किया है, और आज मैं राजी हुआ हूँ उस दीन पर जिसके अंदर ये एक ऐसा, इसलिए मैं कहा करता हूँ कि गदीर इंतज़ाम दीन इलाही का नाम है, गदीर इस्तेहकाम दीन इलाही का नाम है, गदीर इस्तकामत दीन इलाही का नाम है, गदीर निज़ाम दीन इलाही का नाम है, गदीर मुनाफिकत की तबाही का नाम है, और गदीर जो है वो इस्लाम की हिफाजत का नाम है, और गदीर, गदीर इस्लाम की हिफाजत का नाम है। बल्कि यूं कहूँ गदीर एक तरफ दलील खत्म नबुव्वत है और एक तरफ आगाज विलायत व इमामत है। गदीर को समझने की जरूरत है। यार एक दरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
محمد وآل محمد. چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے, یہ محفل ایسی ہے کہ چونکہ مغرب کے وقت تک اس نے اختتام پذیر ہو جانا ہے. میں پھر بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہوں کہ خداوند متعالی آپ تمام سنی شیعہ برادران جو, اور میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس موقع پر, آج چونکہ جشن غدیر خوشیوں کا دن ہے, ہم ایک دوسرے کو جلائیں نہ, ایک دوسرے کو خوش کریں. غدیر والے دن ایک دوسرے کو خوش کریں. میں تمام یہاں کے جو مومنین ہیں, مسلمان ہیں, جو مسلمان جو اپنے گھروں میں بیٹھے, ضروری نہیں ہے کہ یہاں آ کے سنیں, اپنے گھر میں بیٹھے سن رہے ہیں, آئیں نفرتوں کا خاتمہ کریں. غدیر والے دن, آج تو محبتوں کا دن ہے, نفرتوں کا خاتمہ کریں. اور یہ آپ کے محلے میں آپ کے اوپر حجت تمام ہو رہی ہے. بہت خوبصورت پروگرام, یہ محفل نعت ہے, یہ جشن غدیر ہے, یہ رسول اللہ کے بائی کی ولایت کا جو اعلان ہے اس کے سلسلے کی خوشی ہے. تمام مسلمان جو شریک ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دیں, اور جو شریک نہیں ہو سکے گھروں میں بیٹھ رہے اللہ انہیں بھی جزائے خیر دیں. خداوند متعالی انہیں سب کو سلامت رکھیں. برسول برادر محترم جناب مولانا سید ابرار حسین نقوی دامت ظلہ العالی, ان کی والدہ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے, اور اس پورے نقوی خاندان کے اوپر خدا اپنی رحمت کو نازل فرمائے. اور ان کی یہ جو آج کی خوبصورت اور پاکیزہ محفل کا اہتمام کیا, اس میں خرچ, اخراجات, تبرک, لنگر, جتنے بھی چیزیں استعمال ہوئی ہیں, خداوند متعالی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین و بحق قرآن الکریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, یہ تھے جناب علامہ زبار حسین صادقی صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے قلوب و اذہان کو محفوظ فرما رہے تھے.